جنہوں نے ابتدا میں کلمہ پڑھا، انہوں نے جب برداشت کیا اور حد برداشت کرنے سے جب باہر آئی، اللہ نے فرمایا میرا محبوب جی رب کریم، فرمایا آپ مکہ چھوڑ دو، یہاں لوگ نہ میرے نام کی قدر کرتے ہیں محبوب، نہ تیری ذات کی قدر کرتے ہیں، یہ تو دشمن بن چکے ہیں، اور جو نام لینے والے ان نام لینے والوں کی جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ اعلان ہو گیا محبوب ہجرت کر جائیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کے لیے تیاری فرمائی، اپنی جماعت سے مشورہ فرمایا، صحابہ کو ہجرت کا حکم ہوا، صحابہ اپنے اپنے انداز میں ہجرت کے لیے نکلتے رہے، حضور مکہ میں رہے۔ وقت آیا، جبرائیل امین تشریف لائے، آ کر اللہ کا پیغام اللہ کے محبوب پیغمبر کو دیا، اعلان کر رہے تھے میرا محبوب اب یہاں سے ہجرت فرمائیں اور رفیق ہجرت اپنے ساتھ ابو بکر صدیق کو بنائیں۔ یا رب باری تعالیٰ تیرے نام پر ہجرت کے لیے میں محمد تیار ہوں، اور اس پر مسائل آلام آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکالیف آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا محبوب گھبرانا نہیں، فقد نصرہ اللہ، ساری دنیا چھوڑ جائے تیرا رب تجھے اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ فقد نصرہ اللہ، یہ نہ کرے تیری مدد، یہ نہ چلے تیرے ساتھ، یہ اگرچہ مکہ کی دھرتی تجھ پر تنگ کر دیں، یہاں سے نکلتے ہوئے بھی تجھے تکالیف اور تیری جان کی دشمنی اور تیری جان کو ختم کرنے کے ڈر پہ لگے رہے، محبوب گھبرانا نہیں، فقد نصرہ اللہ، رب آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑنے والا۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ مدد کریں گے، تحقیق پکی بات۔ اور اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، محبوب صرف تیری مدد نہیں کروں گا، جو ہجرت کے سفر میں تیرے قدم با قدم چلے گا ابو بکر صدیق، میں رب اس کی بھی مدد کروں گا۔ ان اللہ معنا، معنا تسمیہ کا صیغہ ہے، دو کو کہتے ہیں، کتنوں کو؟ دو کو معنا، محبوب میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ کن دونوں کے ساتھ؟ فرمایا ایک میرا محبوب پیغمبر ہے، ایک میرے محبوب پیغمبر کا یار ابو بکر صدیق ہے، اور ثانی اثنین، دنیا کی ہر مذہب و فرقہ جس سے بھی تعلق ہو، اس نے ثانی اثنین کی تفسیر میں ابو بکر صدیق کا نام لکھا۔ جس نے ابو بکر کو مانا ہے اس نے بھی ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہے، اور جس نے ابو بکر صدیق کو نہیں مانا ثانی اثنین میں اس نے بھی ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہے۔ کہ اللہ فرما رہے محبوب میں آپ کے بھی ساتھ ہوں، اور آپ کے ساتھ چلنے والے ابو بکر صدیق کے بھی ساتھ ہوں۔ ان اللہ معنا، جب آپ غار میں پہنچے اور دو میں سے وہ دوسرا کون؟ ایک نبی ہے، دوسرا ابو بکر صدیق۔ ان اللہ معنا، اب کسی نے ساتھ نہیں دیا، کسی نے ساتھ، کوئی ساتھ چلا نہیں، کسی نے تعاون نہیں کیا، ابو بکر صدیق ہے۔ جب نبی صدیق کے دروازے پہ آئے، ابو بکر صدیق 1000 درہم کی تھیلی لے کر، سواریاں لے کر کملی والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ صدیق قربانی دی ہے، اور صدیق کے گھرانے نے بھی قربانی دی ہے۔ بیٹی اسماء ہے، باپ ابھی ایمان نہیں لایا، کہنے لگا ابو بکر کدھر گیا ہے؟ کہا وہ تو نبی کے ساتھ چلے گئے ہیں۔ مال و دولت کدھر ہے؟ اب بیٹی سمجھ گئی اسماء، اگر ابا دادا کو یہ بتا دی ہوں کہ ابا مال بھی لے گیا، ابا تو پہلے مخالف ہے، پھر کہے گا بیٹے نے مجھے بھوکا مار دیا۔ اس بیٹی کی عظمت کو بھی سلام ہے کہ جس بیٹی نے اپنے دادا کا منہ بند کرنے کے لیے کہ دادا جان گھبرائے نہیں، ابا گئے ہیں لیکن پیسوں کی تھیلی گھر پڑی ہے، پیسوں کی تھیلی اس نے کہا گرا ہے۔ اب اسماء بنت ابی بکر نے سوچا بابا ہے تو
ہتھیلی میں کنکر ڈال کر وہیں رکھ دیے اور اوپر ہاتھ لگوا دیا. اب ابو قحافہ کہنے لگا کوئی فکر نہیں، ابو بکر چلا گیا تو چلا گیا، کم سے کم مال و دولت تو چھوڑ گیا ہے. لیکن یہ تو رب جانتا ہے کہ ابو بکر صرف اکیلا نہیں گیا، مال و دولت بھی لے گیا ہے اور اپنی بیٹیوں کو محمد مصطفیٰ کی خدمت پر بھی لگا گیا. سارا گھرانہ اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق کی بیٹی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سالی اسماء بنت ابی بکر کی جو قربانی ہے ہجرت کے سفر میں، اس کی دنیا مثال نہیں پیش کر سکتی ہے. ایمان والوں، اپنی جان مر لے کے نکلتا ہے، گھرانے کو محفوظ کرتا ہے. میں قربان جاؤں اس ہجرت کے سفر میں ابو بکر صدیق کی عظمت پر. خود بھی نبی کی خدمت میں ہے، اپنے گھرانے اور بیٹیوں کو بھی نبی کی خدمت پہ لگا دے گیا. اور حضور جب آئے نا اور آ کر کہنے لگے ابو بکر جی یا رسول اللہ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. نبی صدیق سمجھ گئے کہ نبی میرے گھر والوں کے سامنے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے کہ راز فاش نہ ہو جائے کہ ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے فرمایا آقا گھبرائے نہیں، جو میرا گھرانہ ہے یوں سمجھے یہ آپ کا گھرانہ ہے. جیسے ابو بکر اپنے اور آپ کے اس سفر کو راز میں رکھے گا، ابو بکر صدیق کا سارا گھرانہ بھی راز میں رکھے گا. اب نبی نے کھل کے بات کی صدیق چلنا ہے. ابو بکر صدیق تیار. 1000 درہم لے گئے، سواریوں کا بندوبست ہوا. ایک راہسل اس کو بھی ساتھ لیا اور ایک غلام کو بھی ساتھ لیا. کہیں راستے میں تکلیف مشقت پریشانی آئے، خدا کا واسطہ ابو بکر صدیق تو برداشت کر لے گا، لیکن کم سے کم ابھی اللہ کے محبوب پیغمبر کو صدیق کے ہوتے ہوئے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. بڑا دکھ، بڑے صدمات. اور صدیق سے پوچھا گیا تیرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ کب تھا؟ تیرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ توجہ ہے صدیق، تیرے لیے خوشی کا لمحہ سب سے زیادہ کب تھا؟ تو ابو بکر صدیق اپنے جذبات بیان کرتے ہیں. آقا کے غلاموں، امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہجرت کے سفر میں رحمت والا پیغمبر اپنے ساتھ ابو بکر صدیق کو لے کر گئے، آقا کے غلاموں ابو بکر صدیق کہنے لگے آقا میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے. رب کریم نے پوچھا میرا محبوب پیغمبر اپنے یار ابو بکر صدیق سے پوچھو آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ حدیث پاک رحمت کائنات کے سامنے ابو بکر صدیق بیٹھے کہنے لگے آقا میری سب سے بڑی خواہش، میری سب سے بڑی تمنا، میری سب سے بڑی آرزو کون سی؟ فرمایا آقا 3 بڑی خواہشیں. کتنی؟ 3 خواہشیں، 3 ایسی آرزویں ابو بکر صدیق اپنے دل میں لے کے نبی کی مجلس میں آ کے بیٹھو. رحمت کائنات نے پوچھا ابو بکر بتاؤ کون سی؟ کہنے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر پہلی خواہش یہ ہے نگاہ میری ہو، چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو، آنکھیں ابو بکر صدیق کی ہو اور چہرہ محمد کریم کا ہو.
لگاتا جاؤں، خرچ کرتا جاؤں، مال تو ختم ہو جائے پر صدیق کی محبت ختم ہونے والی نہیں۔ آقا نے پوچھا ابو بکر، تیسری خواہش ابو بکر صدیق کہنے لگے آقا تیسری بیٹی میری ہو اور زوجہ محمد مصطفیٰ کی ہو، رحمت کائنات کے غلاموں، دنیا اپنی خواہشیں پوری کرتی نکل جاتی ہے، میں کیوں نہ قربان جاؤں اس ابو بکر صدیق کے ایمان پر، کیوں نہ قربان جاؤں اس ابو بکر صدیق کی عظمت پر جس کی تینوں خواہشیں رب کریم نے دنیا میں پوری کر دی۔ پہلی دو ہو گئی مال ابو بکر کا، راستہ محمد مصطفیٰ کا، دوسری بیٹی ابو بکر صدیق کی، زوجہ محمد مصطفیٰ کی، یہ دونوں بڑی جلدی اللہ نے پوری کر دی۔ ایک بچ گئی، کون سی؟ کہنے لگے آقا آخری یہ ہے نظر میری ہو، چہرہ محمد کریم کا ہو۔ اللہ کے سامنے آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، آقا کے غلاموں توجہ ہے، میری خواہش آپ کی خواہش، میری آرزو آپ کی آرزو دنیا پر محیط ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کاش یورپ دیکھ لو، آپ بھی خواہشیں لے کر بیٹھیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی خواہشیں یہ ہوتی کہ پروردگار نگاہیں ہماری ہوں اور چہرہ محمد کریم کا ہو۔ اور آج کا مومن، آج کا مسلمان، آج کا کلمہ پڑھنے والا اگر یہ آرزو کر لیں پروردگار نبی تو ہے کوئی نہیں، تمنا یہ ہے نگاہ ہماری ہو شہر تیرے محبوب پیغمبر کا ہو، نگاہیں ہماری ہو روضہ کملی والے پیغمبر کا ہو، اللہ دکھا دے سارے کہو آمین۔ تیسری خواہش اللہ نے فرمایا ابو بکر تیری خواہش کو پورا کرنے کا بندوبست بھی میں رب کرتا ہوں۔ ہجرت کی رات آئی، رفیق سفر ابو بکر صدیق بن گئے، دونوں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دونوں نبی اور صدیق غار میں پہنچے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک وقت ایسا بھی آیا جب غار کے منہ پر دشمن پہنچا، غار کے منہ پر دشمن پہنچا، ابو بکر صدیق نے دیکھا، گھبرا گئے، کہنے لگے آقا یہ تو آ گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا اور اپنے یار ابو بکر صدیق کو بھی تسلیاں دے، جیسے میں رب تیری مدد کو آیا ویسے میں رب ابو بکر صدیق کی مدد کو۔ رحمت کائنات کے غلاموں، اس غار پہ چڑھنے کا منظر جس وقت آج کا حاجی بھی جائے اکیلا چڑھے، 3-3.5 گھنٹے کا سفر ہے، اللہ ساروں کو لے جائے، اللہ ساروں کو لے جائے، قربان جاؤں ابو بکر تیری عظمت پر، تیرے ایمان پر،
زمین کو. کیوں؟ 3 میل کی چڑھائی چڑھ کے آنے والا ابو بکر ہے. اور نبی رحمت والا پیغمبر تو کندھوں پر ہے، لیکن قربان جاؤں ابو بکر تیرے کردار پر، قربان جاؤں ابو بکر تیرے ایمان پر. نبی کو اتارا، کہنے لگے آقا آپ آرام فرمائیں، میں اندر جا کر بار صاف کرتا ہوں. صدیق اندر گئے، غار کو صاف کیا، کچھ سوراخ نظر آئے. ابو بکر صدیق نے اپنی پگڑی اتاری، پگڑی اتار کر ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا. کچھ کرتا بھی پھاڑا، آخر میں ایک سوراخ بچا. ابو بکر صدیق نے سوچا اب دینے کے لیے کپڑا تو کوئی نہیں. آقا کے غلاموں، ابو بکر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. صدیق ہر قربانی دینے کے لیے، ہر قربانی دینے کے لیے ابو بکر صدیق تیار. ایک سوراخ بچا، ابو بکر صدیق نے ایڑی رکھ دی اور کہنے لگے آقا حضور نے فرمایا جی ابو بکر رحمت والا پیغمبر آ جائیں. اندر تشریف لے آئے. صدیق اس سوراخ پر ایڑی رکھ دیتا ہے اور یوں گود بچھا دی اور رحمت والے پیغمبر کو بلایا. آقا کے غلاموں ذرا سوچو تو صحیح، ساری رات سفر کرتا رہا، پھر غار کو صاف کرتا رہا، نبی کا تنہائی میں حفاظت بھی کرتا رہا. اور علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، جس وقت گھر سے نکلے ابو بکر صدیق کبھی نبی کے دائیں طرف، کبھی نبی کے بائیں طرف، کبھی نبی کے آگے، کبھی نبی کے پیچھے. حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا وجہ ہے، ایک طرف کیوں نہیں چلتے ہو؟ کہنے لگے رحمت والا پیغمبر کیا کروں، محبت اتنی ہے جب دائیں طرف چلتا اور تسلی ہو جاتی ہے، پھر ڈر ہوتا ہے کہیں دشمن ادھر سے نہ آ جائے، ادھر آ جاتا ہوں. آقا جب ادھر سے تسلی ہو جائے پھر ڈر ہوتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے. گویا ہجرت کے سفر میں مکہ کو چھوڑ جانے والا ابو بکر سارے راستے نبوت کا طواف کرتا گیا، نبی کا طواف کرتا گیا اور لوگوں کو بتایا، لوگوں کو اور نبی کی امت کو پیغام دیا سنو عبادت وہ ہے جس میں مرضی مصطفیٰ شامل ہو. عبادت وہ ہے جس میں مرضی ہے، جس میں نبی کی مرضی ہو وہ عبادت ہے، اور جس میں نبی کی مرضی نہ ہو بھلے سجدہ ہو وہ عبادت ہو. اس لیے عبادت بنتی وہی ہے جس عبادت میں محمد کی مرضی کیا ہو، رحمت کائنات کی مرضی ہو. سارا سفر غار ثور گود میں بٹھایا. مولا علی قاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ابو بکر صدیق کی گود میں نبی یوں آرام فرماتے، یوں نبی کو صدیق دیکھ رہا تھا جیسے ہم رحم میں قرآن رکھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں. صدیق اسی طرح غار میں محمد کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں. اور کیوں نہ کرتے، اگر عملی قرآن ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یہ قرآن اللہ کا کلام، کلام اللہ، وہ قرآن حبیب اللہ، وہ اللہ کا محبوب. اس کو بھی آسمانوں سے اتارا گیا، اس کی نبوت کا اعلان بھی آسمانوں سے ہوا. اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کو دیکھنا بھی، اس کو پڑھنا بھی ثواب،
ایمان کی حالت میں دیکھا ان پہ بھی آگ حرام ہے. یہ بھی قرآن ہے وہ بھی, اور یہ قرآن ساری امت نے پڑھا ہے. وہ قرآن صرف ابو بکر صدیق نے ہجرت کی رات غار میں پڑھا ہے. اس لیے آقا کے غلاموں, جس وقت صدیق سارا کچھ قربان کر کے اور نبی کے پاس وہاں پہنچے اور ایڑی رکھ دی, نبی کو سلا دیا, قرآن کی تلاوت شروع کر دی, دیکھا جا رہا ہے پیار سے محبت سے, تو یہ دیکھنا اس دشمن کو پسند نہ آیا. اس نے ڈنگ مارا. صاحب نے کیا مارا؟ ڈنگ مارا. صدیق ہلا نہیں, ایڑی ہلائی, پھر مارا, ایڑی ہلائی, پھر مارا, ایڑی ہلائی, برداشت کیا. جب انتہا کو درد پہنچا, زہر اندر سے ہوتا ہوا, صدیق ہل نہیں رہے کہیں نبی کی آنکھ نہ کھل جائے, کہیں نبی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. صدیق آرام سے ہیں. تو جب درد کی شدت بڑھی, جب جسم کی تپش بڑھی, یہ درد جب جسم سے ہوتا ہوا آنسوؤں کے راستے آنکھوں میں پہنچا, تو یہ آنسو بڑا قیمتی تھا. یہ آنسو بڑا قیمتی تھا. کیوں؟ یہ آنسو نبی کی محبت میں آ رہا تھا. یہ آنسو کس کی محبت میں آ رہا تھا؟ کہ میرے اللہ کے محبوب پیغمبر کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو جو آنسو نبی کی محبت میں آ رہا تھا وہ بڑا قیمتی تھا. اللہ نے اس آنسو کو زمین پہ نہیں گرنے دیا. اونچی بولیے, زمین پہ, پتھروں پہ, کپڑے پہ نہیں گرنے دیا. کیوں؟ صدیق قربانی دے کر اپنی آپ کو انمول بنا چکا ہے. تو جب صدیق انمول بنا ہے, اللہ نے انمول کی قیمت لگائی. فرمایا ابو بکر, میرے محبوب کی محبت میں جو آنسو نکلا ہے وہ ضائع بھی نہیں ہونے دوں گا, زمین پر بھی نہیں جانے دوں گا, کپڑے پہ بھی نہیں جانے دوں گا. ربا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جس کی محبت میں ہے اسی کے چہرے پر آئے گا. آنسو بھی قیمتی, آنسو کے گرنے کی زمین بھی قیمتی. تیرا میرا آنسو گر جائے ساری دنیا قدر کرتی ہے. ابو بکر صدیق کا آنسو تو نبی کی محبت میں آیا ہے. قدر کرنے والا رب العالمین ہے. کون ہے؟ آقا کے غلام کے اس آنسو کا قدر کرنے والا کون؟ اور اللہ نے پھر زمین ایسی بنائی. نبوت کا چہرہ, صدیق مست بیٹھے ہیں, دیکھے جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے دو چہروں کو دیکھنے پہ تکلیفیں بھول جاتی ہیں. ایک رب کا چہرہ, ایک محمد مصطفیٰ کا چہرہ. اونچا بولیے, ایک اس کا چہرہ, ایک نبی کا چہرہ. اس کے دیدار میں لگ جاؤ تکلیف یاد نہیں رہتی, اس کے دیدار میں لگ جاؤ تب بھی تکلیف یاد نہیں رہتی. اس لیے جس کی گردن کٹ رہی ہوتی ہے, جو شہید ہو رہا ہوتا ہے, میرے نبی نے فرمایا وہ رب کے دیدار میں ہوتا ہے, اس لیے اس کو تکلیف نہیں ہوتی. اور ادھر ڈنگ زہر ناک لگا رہا ہے, لیکن صدیق تو نبی کی محبت میں بیٹھا ہے. نبی صدیق کس میں بیٹھا ہے؟ تو صدیق نے اس درد کو محسوس نہیں کیا, اور آنسو نبی کے چہرے پہ, نبی کی آنکھوں کیا کھلی. توجہ ہے. رحمت کائنات کے غلام آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ابو بکر صدیق کا بڑا قیمتی آنسو آیا. آقا کی آنکھ کھل گئی. حضور نے دیکھا, پوچھا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے آقا سانپ نے ڈنگ مارا. حضور نے فرمایا ابو بکر مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر, میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا اپنی جان کی خاطر دو جہانوں کے سردار کی آنکھ کھل جائے. آقا میں نے ساری تکلیف آپ کی محبت میں برداشت کی. رحمت کائنات کے غلاموں, حضور اٹھ بیٹھے, فرمانے لگے ابو بکر ایڑی ادھر لے آ. ابو بکر ایڑی ادھر لے آ. نبوت
صبح کبھی درد ہوا ہی نہیں، کبھی کچھ لڑا ہی نہیں، اور کتنا رحمتی آقا کے غلاموں، تھوڑی سی توجہ، یہی نظریہ اہل سنت والجماعت کا، جو نبی کا لوگ ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگ جائے، صدیق بھی ساری امت کا سردار، اور یہی لوگ اگر خیبر کے دن علی کی آنکھ پہ لگ جائے، علی بھی ہمارے ایمان کا حصہ، ادھر بھی لعاب مصطفیٰ، ادھر بھی لعاب مصطفیٰ، ادھر لعاب ایڑی پہ لگا صدیق امام بنا، ادھر لعاب علی کی آنکھ میں لگا علی بھی امام بنا۔ ہم اس ایمان کو بھی ماننے والے ہیں، ہم اس ایمان کو بھی ماننے والے ہیں، جس کی ایڑی پہ لگا وہ بھی مومن، جس کی آنکھ پہ لگا وہ بھی۔ اور تیسری بات، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی، آقا کے غلاموں، ہجرت کی مشقتوں میں ابو بکر کا کردار بھی مثالی، اور نبی اور ابو بکر صدیق کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر کا کردار بھی مثالی۔ اگر توجہ ہو تھوڑی سی مثال دے دوں، ادھر کربلا میں حسین کا کردار بھی مثالی، اور حسین کی بہن زینب کا کردار بھی، بولتے جائیے، حسین کا کردار بھی مثالی، حسین کی بہن زینب کا کردار بھی مثالی۔ ادھر ہجرت کی رات ابو بکر کا کردار بھی مثالی، اور ابو بکر کی بیٹی اسماء کا کردار بھی۔ تنے تنہا سامان باندھا، کھانا تیار کیا، عصر کے بعد کا وقت ہے، لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے۔ ابو جہل نے کہا، اور کافروں بتاؤ تو صحیح، تمہیں کہیں نبی کا سراغ بھی ملا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے کوئی پتہ نہیں۔ ابو جہل نے ایک جملہ بولا، کہنے لگا سنو مکہ کے لوگوں، اگر نبی کو ڈھونڈنا ہے پھر صدیق کو پہلے ڈھونڈو، اگر نبی کو ڈھونڈنا ہے پہلے ابو بکر صدیق کو ڈھونڈو۔ ارے ابو جہل کیوں؟ کہنے لگا جہاں ابو بکر ہوگا ادھر بھی مصطفیٰ ہوگا۔ ادھر ابو جہل نے کہا جہاں صدیق وہاں نبی، اور آج تک جہاں نبی ہوگا وہی صدیق ہوگا۔ یہ رب کے فیصلے ہیں، دنیا جدا کرنا چاہتی ہے، رب ملانا چاہتا ہے۔ ہجرت کی رات ابو جہل جدا کرنا چاہتا ہے، اللہ ملانا چاہتے ہیں، رفیق سفر ابو بکر بن گئے۔ آج قیامت کے دن تک آقا کے غلاموں دنیا جدا کرنا چاہتی ہے، رب نے ابو بکر کو نبی کے روضے میں سلا دیا ہے۔ وہ رب بڑا